خدا کے حضور سے آج ہم سیکھنے کہ پھر اس کو دوبارہ یعنی کہ ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے ہم جو ورس ہیں ان پر ہم توجہ کریں گے، اور یہ ہے ٹاپیکل وائز، یعنی کہ ہم اس کو آیت با آیت سیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے جان سکیں۔ اور جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کی سیاق و سباق جو ہے کچھ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ آیت پڑھتی گئی ہے تو شاید اسی میں سے ہمیں سب کچھ ملے گا، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، نوٹ بک ہمارے پاس نہیں ہوتی، یا پھر ہم اس کو یاد نہیں رکھتے اور بھول جاتے ہیں۔ تو جب بھولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی اوپر کیا ہے اور نیچے اس کے حالات کیا ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آئے تو وہ آپ کو کہے کہ ہمیں خاتم لکھو، تو خاتم میں صرف بات چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اوپر اور اینڈ پر سب سے خاص بات ہے۔ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ میری طرف سے آپ سب کی سلامتی، خیریت ہو، اور جب وہ خیریت پوچھتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ درخواست جب لکھی جاتی ہے تو وہ درخواست یا خط، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی گزارش، درخواست نکل کر وہ زمانہ گزارش ہے، لیکن نیچے چل کر درخواست ہوتا ہے آپ کا تابعہ دار شاگرد یا شاگردہ، لیکن خط کو ہم دیکھتے ہیں، خط کے نیچے آ کر کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اس خط کا جواب مجھے جلد دیں۔ لیکن تو یہی کہہ لو کہ ساڑھے پتر کی شادی ہے تو وہاں شادی پہ پہنچنا ہے، نہ اپنے کچھ نام چلے گئے نمبر ملن انہیں کہنے کہ اصل کام بھی چاہیے۔ ہم جو باتیں سیکھنے والی ہوتی ہیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں انہی سچائیوں سے، جب آپ پیچھے اسی 8 باب کی 21 آیت میں جائیں گے تو وہاں پر یسوع مسیح کو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ ڈھونڈ اس لیے نہیں رہے بلکہ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کو فکر ہے کہ ہمیں جسمانی روٹی کون دے۔ تو جب اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ تلاش کریں تو اس وقت کہاں، تو یسوع نے ان کو صاف کہہ دیا کہ تم اس دنیا کا اور میں اس دنیا کا نہیں۔ آپ اس کو 22 میں میں پڑھیں گے، 23 میں اس نے کہا تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں۔ کہتا تم اس دنیا کے ہو، اور رات کو بھی ہم یہ بات سیکھ رہے تھے کہ ہم ایک ہی وقت میں جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں، ہم آسمانی بھی ہیں اور زمینی بھی ہیں۔ جی یہی کہیے کہ نہیں یہی صرف زمینی یا آسمانی نہیں، تو پھر یہ مطلب ہے کہ اسی خدا نے یسوع مسیح ایک ہی وقت میں سب کچھ بیان کر دیتا ہے، اور اس نے کیا کہا کہ تم زمین کے ہو اور میں زمین کا نہیں ہوں۔ تو جب اس کی اصل جو وجوہات 31ویں اور 32ویں آیت ہے، کہتا ہے جن یہودیوں نے اس کا یقین کیا کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ بہت سارے مذاہب کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، لیکن جب بائبل کہتی ہے تو ہم کہتے ہیں، اگر بائبل نہیں کہتے تو ہم نہیں کہتے، لیکن بائبل واضح کہتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ رحمت اللہ ہے، وہ رحمت اللہ، یعنی کہ یہ ساری باتیں ایک طرف کر دے تو پھر بھی بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یسوع مسیح یہاں پر کہتا ہے ان لوگوں نے یقین کیا جنہوں نے اس کے کلام کو سنا، اس پر عمل کیا، یعنی اس پر قائم رہے، اور اس نے کہا تم واقعی حقیقت میں میرے شاگرد۔ حقیقت ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہیں، اور سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کر دے گی۔ حزقیہ بادشاہ کی زندگی میں ایک بڑی سچائی تھی۔ دوسرا سلاطین نکال لیں میرے ساتھ 20واں باب، اس کی 3 آیت ہے۔
سچائی کیا ہے کہ خدا نے اموس کے بیٹے یوسایہ کو اس کے پاس بھیج دیا، اور کس کام کے لیے بھیجا؟ اس کا بادشاہ کو کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے بتانے کے لیے یوسایہ نے کہ تو نے مر جانا ہے۔ دوسرا سلاطین 20 بار اس کا بادشاہ پڑھ دیں مل گیا۔ دوسرا سلاطین 20 بار 3 آئے، صرف 3 آئے، آیت اور آیات فرق۔ کیا ہے کہتا خداوند تو مجھے کیا کر اپنے حضور یاد فرما، اس لیے کہ میں ہمیشہ تیرے حضور سچائی نہ چلتا ہی تو تاں ہی انہیں کیا خداوند کہ تو مجھے کر یاد کر۔ کہتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے کیا کرتا رہا ہوں، چلتا رہا ہوں، تھوڑے ادھے دل نہ نہیں، پونے دل نہ نہیں، کیا کہتا ہے پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا۔ کہتا ہے جو تیری نظر میں اچھا ہے میں نے وہ کیا ہے، جو تیری نظر میں سب سے بہتر ہے میں نے وہ کیا ہے۔ لیکن ہم نہیں کہتے کہ خداوند میں نے وہ کیا جو یہ سچائی ہے، لیکن اس سچائی کے پیچھے کیا ہے کہ اس نے جب اس کو بتایا گیا کہ تو نے مر جانا ہے، تو جب مر جائے گا تو وہ اس بات سے فکر مند ہے، یہ نہیں کہ اس نے مرنا ہے سب نے، لیکن اس کی اصل وجوہات یہ ہے کہ وہ خدا کو بتانا چاہتا ہے کہ تو میری جان ایسے بھی لے سکتا، تو نے یوسایہ کو یہ بات کیوں بتائی، کیوں تو نے کہا کہ تو نے مر جانا۔ آپ میں سے میں یا آپ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا تو نے کہا میں مر جانا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم میں سے کون کل ہوگا اور کون نہیں۔ لیکن یہاں پر حزقیہ بیمار ہے تو لکھا وہ مرنے کے قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ مرنے کے قریب ہے، لیکن خدا در حقیقت اس کو بچانا چاہتا تھا، مارنا چاہتا نہیں تھا، بلکہ وہ اس کو بچانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس بیماری سے شفا پا جائے اور خدا اس کے وسیلہ سے اور زیادہ کام کرے۔ اور یہ سچائی ہے کیونکہ اگر وہ مارنا چاہتا تو وہ کبھی بھی یوسایہ اموس کے بیٹے کو نہ بیچتا، اور یہ سچائی ہے کیونکہ آج بھی جب ہم بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں فٹافٹ مل لو آجو سارے اکٹھے کر دیں، پتہ نہیں کڑی جیتے تو ہمیں سارے بھی آ کے وہ کتوں جانے پر مارتا اس کی اختیار، لیکن وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس بات کو جانیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کو جانیں کہ خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم گناہ میں زندگی بسر کریں، ہم ہلاکت کی زندگی بسر کریں۔ اور کیا ہوا، اس نے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، کس کی طرف؟ دیوار کی طرف رخ کر لیا اور کہتا ہے خداوند میں تیری کیا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں۔ کس لیے کرتا ہوں؟ کہ میں تیری فریاد کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور کیا کی ہے، سچائی سے زندگی بسر اور پورے دل سے چلتا رہا۔ مجھے لوگوں نے برا بھلا کہا پھر بھی میں پورے دل سے چلتا رہا اور میں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہوں۔
लोगों ने मुझे बहुत कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी मैं खामोश। और क्या हुआ है आगे 36 में है, जब उसने ये फरियाद की तो क्या हुआ है, ये सच्चाई है। लॉर्ड और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा। ये वही हिजकिय्याह है और ये सच्चाई है। ये वही हिजकिय्याह जो मरने के करीब है। यीशु ने किसको जिंदा किया? याईर की बेटी, ये कायन है। तो उसने जिंदा कर दिया। उसने कहा ये मरी नहीं बल्कि सोई। इसका मतलब है ये सच्चाई है। और हम इन वाकयात को जब जानते हैं, इन सच्चाइयों को जब हम जानते हैं, तो हमारे ईमान की बढ़ोतरी होती है, हमारा ईमान बढ़ता है। और जब आप लूका की इंजील 17वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, वहां पर इस बात को तोमा कहता है, हमें बता हमारे ईमान को बढ़ा। उसका तुम अभी तक जानते ही, इतनी देर से मेरे साथ हो और अभी तक तुम्हारा ईमान नहीं बढ़ा। तो ईमान कैसे बढ़ाया? यीशु मसीह ने सबसे छोटी मिसाल दी। और वो मिसाल क्या है? कहता है अगर तेरे अंदर लाई के दाने के बराबर ईमान है तो इस के दरख्त को क्या है, उखड़ के समुद्र में जा। ये बात है सच्चाई की। जब सच्चाई की समझ आ जाए, तो जब सच्चाई की समझ नहीं तो फिर हम सच्चाई से वाकिफ नहीं है, क्योंकि अभी हम सच्चाई से वाकिफ हुए नहीं, इसलिए हम आजाद भी नहीं। आजाद कौम, आजाद कबीला, आजाद जिंदगी, आजाद घराना होता है जो सच्चाई से वाकिफ है। और यहाँ पर हिजकिय्याह जो है वो सच्चाई से वाकिफ हुआ और सच्चाई ने उसको क्या कर दिया है, आजाद किया। उसने कहा मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है, बुरा नहीं, जो तेरी नजर में भला है मैंने वही किया है। और लिखा हिजकिय्याह जार जार रो रहा है, खुदावंद क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं बीमार पड़ा। और जब हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये बातें सिखाता है, तो जब उसने कहा ये बात यशायाह को बताई जा रही है कि जा वापस फिर लौट जा और जाकर हिजकिय्याह को क्या कर, उसको बता कि खुदावंद ने तेरी दुआ सुन ली है। और उसकी दुआ क्या है कि खुदावंद खुदा तुम मुझे मुझ पर क्या कर दे, रहम कर। वही हिजकिय्याह जो लिखा मरने के करीब है। आप पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी बातें क्या लिखा है, वो इस कदर ऐसा बीमार पड़ा कि वो मरने के करीब है। उसको खुदा कह रहा है किसके जरिया से, अपने नबी के जरिया से कह रहा है जाओ उसको बता तेरी दुआ सुन ली है और मैंने तेरे आंसू देखे हैं। हन्ना के आंसू खुदा ने कैसे देखे? तो वो नजर आ रहा है कि बड़ा रोती थी, खुदा ने उसके दिल पर निगाह की है। और जब उसके दिल पर निगाह की तो क्या हुआ? खुदा ने उसकी दुआ सुनी। है सिर्फ उत्ते ही रोने हैं, बिचो ही कहने हैं, लोगों को पता चले बड़ा रोने। लेकिन आपके दिल से ये सच्चाई निकले कि वाकई खुदा मुझ में कमी है और मुझे अपनी सच्चाई से वाकिफ करना। क्या हुआ यहाँ पर? हिजकिय्याह को जब ये बताया गया फिर जा, पहले उसको क्या हुआ, उसकी जिंदगी बढ़ाई, फिर उसके बाद उसको शिफा हुई। अजीब पादरियां को डालते रहते, पादरी खुदा को डालते थे, पादरी को डालते, वो गरीब को खुदा को तो नहीं, क्यों पादरियां को डालते, और डालते हमारे पता है पादरी कुछ नहीं। आप
کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج تک ہم آزاد اس لیے نہیں ہیں کہ اپنے سچائی سے واقف ہیں. تو کیا ہوا ہے یہاں پر آگے لکھا ہے دیکھ میں تجھے شفا دوں گا. اور جو سب سے بڑی بات ہے سچائی کہتا تو تیسرے دن کیا ہوگا خداوند کے گھر میں جائے گا. یہ وہ اشتیا جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا, یا یہ کہہ لیں کہ وہ بادشاہ ہے وہ پلنگ سے اٹھ نہیں سکتا. اور خدا اس کو کیا کرے تو تیسرے دن خدا کے گھر میں جائے گا. اور وہاں پر کیا کرے گا؟ وہاں پر اس بات کی شکر گزاری کرے گا کہ لشکروں کے خدا نے مجھے کیا کیا ہے آزاد کر دیا, میری بیماری سے بھی اور میری زندگی کے ایام بھی اس نے بڑھائے. ہاں جی 36ویں آیت میں اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا. اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت. در حقیقت سچائی یہ تھی کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی قوم جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں ماری جائے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ غلامی میں پھنسے, بلکہ خدا اسوریوں سے ان کو بچانا چاہتا ہے. اس لیے خدا نے حزقیہ بادشاہ کو شفا دی. اگر آپ کو خدا بچا رہا ہے, آپ کو خدا شفا دے رہا ہے, آپ کی زندگی کے ایام بڑھا رہا ہے, تو اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کو پورا کر سکیں. حجی ایوب کی کتاب 33واں باب اس کی 3 آیت. یہاں پر ایوب کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے اور آج کے دوست اس سے باتیں کرتے ہیں, اور یہ جب باتیں ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی سچائی ہے. حجی ایوب کی کتاب 33واں باب اور اس کی 30 آیت. ایوب کو ایک تقریر سنا دی گئی اور لکھا ہے میری باتیں میرے دل کی راستہ بازی کو ضائع کرتی. آپ کی باتیں ہی آپ کو ایماندار بناتی ہیں, آپ کی باتیں ہی آپ کو گنہگار ٹھہراتی ہیں, آپ کی باتیں ہی آپ کو خدا پرست بناتی ہیں, اور آپ کی باتیں ہی آپ کو گنہگار ٹھہراتی ہیں. 33ویں باب کی 3 آیت. میری باتیں میرے دل کی راست بازی کو کیا کرتی ہیں؟ ضائع کرتی ہیں. یسوع نے کیا کہا کہ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. یہ سچائی ہے. اور جب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہوتے ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اور سچائی خدا کا کلام ہے. اور جب ہم سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو پھر سچائی ہمارے اندر سے نکلتی ہے, اور پھر ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے, ہم گناہ کا سہارا نہیں لیتے. کیا جی؟ اور میرے لب جو کچھ جانتے ہیں اسی کو سچائی سے نہیں. کہتا میرے ہونٹ جو کچھ جانتے ہیں وہی کہیں گے, اور سچائی سے نہیں کہ کہے کے سامنے بیان ہی بدل دیتے. ایسا ہرگز نہیں. اور آگے لکھا ہے خداوند کی روح نے مجھے بتایا. کسی انسان نے بتایا؟ کہتا ہے خداوند کی روح نے مجھے بتایا بنایا ہے, اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے. کہتا ہے قادر مطلق کا دم مجھے کیا کرتا ہے؟ زندگی بخشتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی ہے, میرے بغیر تم باپ کے پاس جا نہیں سکتے. یہ وسیلہ ہے. اور جب تک ہم یسوع مسیح سے یہ نہیں کہتے کہ اے یسوع کیوں ہماری مدد کرو, ہم منت کرتے ہیں کہ تیرا
बात को मैं जरूर ये सच्चाई है। हिजकिय्याह बादशाह को सच्चाई का पता चला और वो दीवार की तरफ रुक करके क्या कर रहे हैं, रो रहे, फरियाद कर रहे, आहो नाला कर रहे हैं, आंसू बहा बहा कर, ये नहीं कि अपनी अराया को या अपनी सल्तनत को बता रहा है, बल्कि अपने अंदर ही अंदर वो कहता है कि खुदावंद तू मुझे क्या कर दे, माफ कर। खिताब कोई नहीं कहता, मैं तेरे हुजूर कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं, जो तेरी नजर में भला है मैंने वो किया। और फिर खुदा काम करता है। आगे इसको निकाले, ज़बूर 5 उसकी